بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر نامی ایک منافق تھا اور اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا آؤ اس کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ وہ منافق جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے جو اس کے مخالف آئے گا، لہٰذا اس نے یہودی سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف جو کہ ایک یہودی ہے اس کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو وہ دوسرا یہودی یہ جانتا تھا کہ کعب ایک رشوت خور ہے اور وہ درست فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے اسے مجبور کیا اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ وہ حق پہ تھا۔ تو اس بات پہ وہ جب باہر نکلے تو جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی نے کہا ہمارا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے، لیکن اس منافق نے اس کو مجبور کیا اور وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے اس کے متعلق فیصلہ کر دیا ہے، تو لیکن اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ دوبارہ کروایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تلوار لائے اور اس منافق کو وہاں پہ قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتا اس کے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جو آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں اور پھر جو آپ فیصلہ کر لیں اس کو دل سے قبول نہ کر لیں۔ اس واقعات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام تھا۔ حضرت عمر کے فیصلوں کے مطابق قرآن کریم میں آیات نازل ہوتی تھی۔